نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو 12 تھے، مگر حقیقی چچا خواجہ ابو طالب تھے۔ اس لیے دادا نے وفات کے وقت ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں کے سپرد کیا۔ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ 8-9 برس کی عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ شرارت کرتے تھے، نہ کسی کو ستاتے تھے، نہ ضد کرتے تھے، اور بچے شرارت شور و غوغا کرتے مگر آپ ہمیشہ خاموش رہتے۔ کھانا کھانے کے وقت بچے ضد کرتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوپ چاپ ادب سے چچا کے ساتھ کھانا کھا لیتے۔ 8-9 سال کی عمر میں یہ فکر ہو گئی کہ اپنا بوجھ چچا پر نہ ڈالے۔ یہ بات خاص دھیان سے سننے کی ہے کہ 8-9 برس کی عمر میں یہ فکر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا بوجھ چچا پر نہ ڈالیں، اس لیے کوئی کاروبار سوچنا چاہیے۔ چنانچہ مزدوری پر بکریاں چرانی شروع کر دی۔ بکریوں کو کیا کرنا؟ چرانی شروع کر دی مزدوری پر۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8-9 برس کی عمر ہوئی ہے اور کاروبار شروع کر دیا ہے کہ اب مزدوری کر رہے ہیں۔ 12 سال کی عمر ہوئی تو چچا کہنے لگے کہ آپ کے ساتھ، جب 12 سال کی عمر ان کی ہوئی تو چچا سے کہنے لگے کہ میں آپ کے ساتھ تجارت کروں گا، مجھے تجارت کے لیے لے جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے چچا کے ہاں شام کے اندر تجارت کے لیے لے گئے۔ شام کے اندر تجارت کے لیے لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گئے تجارت کے لیے تو خواجہ ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اتنا نفع کبھی نہیں ہوا، اتنا نفع، یعنی قیمت کے ساتھ فروخت ہوا، بہت اچھی قیمت ملی اور اچھا نفع ہوا، اتنا بہترین تجارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8-9 برس کے ہوئے ہیں اور کیا ہوا کہ مزدوری شروع کر دی، اور 12 سال کے ہوئے تو تجارت شروع کر دی، یعنی کاروبار ان کا شروع کر دیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی جب بڑے ہو جائے، 8-9 سال کے ہو جائے یا 11-12 کے ہو جائے تو اس کو دھندے کے اندر لگا دے، کوئی بھی کاروبار کے اندر لگا دیں۔ اسکول کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی ہوتا رہے گا اور بچوں کا نفع بھی ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ آج کا جو زمانہ ہے یہ بڑی شدت کا زمانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کیسے عریانت کا زمانہ ہے اور کیسی گناہوں کے بازار آباد ہو رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میرے بھائیوں ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں رونا پڑے گا۔ اس لیے ہمیں نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بچوں کو 8-9 سال ہو یا 11-12 سال ہو تو اس کو دھندے کے اندر، کاروبار کے اندر لگا دیں۔ اسکول کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہوتا رہے گا، اس کی یعنی پڑھائی بھی ہوتی رہے، اسکول کے ساتھ ساتھ یعنی یہ ساری کی ساری دین کی بھی فکر کریں اور دنیاوی بھی فکر کریں۔ اس کو قرآن سکھائے، کتاب سکھائیں، اس پر سختی کریں کہ مدرسے کے اندر استاد کے پاس بھیجیں اور گھر پر اس پر امتحان لے، پوچھیں کہ بھائی تم نے مدرسے کے اندر کیا پڑھا ہے، سبق کیا دیا ہے، اس کو یاد کرائیں، اس کو بٹھا کے یاد کرو اس کو۔ اس طریقے سے اس کی میرے بھائیوں دیکھ بھال کریں۔ یہ تمہارا قیامت کے دن حساب ہوگا کہ تمہاری اولاد تھی، تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، تو تم کیا جواب دے گو، تم اس وقت کیا جواب دوں گے۔ اس لیے بچوں کے 8-9 سال کی عمر ہو جائے تو اس کو کاروبار کے اندر لگا دو، اور ابھی بچے یعنی سمجھدار ہو رہے ہیں تو اس کو مدرسے کے اندر یا اسکول کے اندر بھرتی کر دے اور اس کی خوب اسکول کی اور مدرسے کی فکر کرے، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، کیا لکھا کیا نہیں لکھا، کیا اس کو یعنی واچا کا نہیں واچا، اس طریقے سے کیا کیا سیکھا۔ اس لیے بچوں کے اندر ٹیلنٹ اور اس کے ذہن صاف ہوتے ہیں، اس لیے وہ فوراً کیچ اپ کر لیتا ہے۔ اس لیے اپنے والدوں کو، ماں باپ کو اس کے پیچھے پیچھے اس کی تربیت کرنی چاہیے۔ کچھ وقت کھیلنے کودنے کے اندر دیجیے، لیکن زیادہ تر وقت اس کے پیچھے پڑے، اس کو
یعنی اس کی فکر کرے دین کی اور دنیا کی. 8-9 سال کے ہو جائے تو اس کو کمانے کے. اور پھر آج کے زمانے کے اندر بچہ اگر 17 سال 18 سال ہو جاوے یا 20 سال ہو جاوے تو ان کو شادی کر دے. ان کی کیا کر دے؟ شادی کر دے. اگر بچہ تم نے شادی نہیں کر دی اور بچہ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا، کسی غلط راستے پر چلا گیا، تو یہ سارا کا سارا وبال، سارے کے سارا گناہ کا عذاب اور سارا کا سارا گناہ کا وبال ماں باپ پر آئے گا. اس لیے کہ ماں باپ اس کام میں ظالم ٹھہرائیں گے کہ اپنے بچوں کے یہ ظالم ہوئے، اپنے بچوں پر ظلم کیا، تو ماں باپ یعنی اس کے اندر ظالم ٹھہرائیں گے کہ اپنے بچوں کی زندگیاں بگاڑ دی. ایک تو اس کی تربیت نہیں کی، بچپن سے بچے کے پیچھے پیچھے رہیں کہ مدرسے کے اندر کیا سیکھا، اسکول کے اندر کیا سیکھا، اس کی تربیت کریں. اس کو یعنی قصے سنائیں، صحابہ کے قصے ہیں، اولیاء اکرام کے قصے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے، باپ داداؤں کے قصے، یہ قصے سنائیں اور اس کے اندر جذبات پیدا کریں. اور ایسے ایسے ذہین لوگوں کے جنہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں، ایسے کارنامے کیے ہیں، تو ان کے قصے سنائیں، ان کی تربیت کریں. اور ان کی جب تربیت ہوگی ماں باپ کی طرف سے تو یہ بچہ کچھ بنے گا، باقی یہ بچہ کچھ نہیں بنے گا. اس لیے اس کی فکر کریں. اگر اس کی فکر نہیں کی تو آخرت میں آپ کا گریبان پکڑا جائے گا. اللہ پوچھے گا تم کو اولاد دی، تم نے اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم کیوں ظالم بن گئے، اپنے اولاد کے اوپر کیوں ظلم کیا، کیوں غلط راستوں پر اس کو لائے. اس کا وبال دنیا میں بھی بھگتنا پڑے گا اور آخرت میں بھی. اب دنیا کے اندر تو دیکھتے بہت سارے یعنی بوڑھے ہیں، ماں باپ ہیں، بہت سارے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں اور کیسے ان کے حالات ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں. یہ سب اللہ کا عذاب ہے. اس لیے دنیا کے اندر بھی عذاب اٹھانا پڑے گا، سزا اٹھانی پڑے گی، اور آخرت کے اندر کہ انسان کبھی قرض کے بوجھ سے اٹھ نہیں سکے گا، کبھی ٹینشن اور غم کے بوجھ سے نہیں اٹھ سکے گا. یہ بڑا عذاب اللہ کا ہے، اللہ کی سزا یہ بڑی ہے. اور بہت ساری یعنی بیماریاں ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے حالات ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے تربیت کریں اور ان کو کیا کریں کہ کام دھندوں کے اندر، کاروبار کے اندر لگائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا، جب چچا ابو طالب کے ساتھ، خواجہ ابو طالب کے ساتھ تجارت کے لیے جانے لگے تو تجارت کے اندر اچھا نفع ہونے لگا اور تجارت اچھی ہونے لگی، تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہونے لگا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تجارت جو کرتے تھے امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ. اس لیے پورے عرب کے اندر نہیں پر پوری کتنی جگہوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین اور صادق سے جانا گیا کہ لوگ اس سے گرویدہ ہونے لگے. صرف مکہ کے اندر نہیں بلکہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں لوگ اس سے گرویدہ ہونے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مال لے کے جاتے، تجارت کرتے، وہ بہت زیادہ بکنے لگا. جب یہ دیکھا گیا اور مکہ کے اندر یہ شہرت ہوئی تو خدیجہ جو تھی ان کے کان پر یہ بات پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تجارت کرتے بہت اچھی طریقے سے تجارت کرتے، بہت اچھا نفع ہوتا ہے اور امین صادق ہے، امانت دار ہے، سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. جب یہ پتہ چلا تو خدیجہ نے ان کو بلایا اور ان کو کام دیا کہ یہ تجارت آپ کو کرنی ہے، اور ساتھ میں میسرہ غلام کو بھی رکھ دے کہ تمہاری خدمت کے لیے. خدمت تو ایک بانا تھا لیکن نگرانی کرنے کے لیے اس کو بھیج دیا. میسرہ نے سچائی ان کی سنائی، ان کی جو تجارت کا کام سنایا. خدیجہ اور گرویدہ ہو گئی، خدیجہ کو اور تعجب ہوا، تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کا کام سونپ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرنے لگے. اور ایسے ہوتے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال
24 یا 25 سال کی عمر کے اندر شادی کر لیں۔ لیکن آج زمانہ بڑا خراب اور خطرناک ہے، خطروں سے پورے ہیں، اس لیے ہمارے بچوں کی جلد سے جلد شادی کرانے کی کوشش کریں تاکہ غلط راستوں پر نہ جائے، برے راستوں کی طرف، برے کاموں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ بچہ جو میں کیا کہوں، کیسے کیسے کاموں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اپنی جوانی کھو بیٹھتے ہیں، پھر بڑھاپا آ جائے یا جوانی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب شادی ہو جائے تو اس وقت انسان پچھتاتا ہے، اس وقت ماں باپ کو بد دعائیں دیتا ہے۔ بچہ جب بڑی عمر ہو جاتی ہے، 30-35 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے اور پھر شادی کی جاتی ہے تو وہ بچہ ماں باپ کو بد دعائیں دیتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پر ظلم کیا۔ اس لیے ان کے اعضاء اس وقت کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں اور جلد سے جلد شادی کر دیں تاکہ اسلام کی ایک حدیث کے مطابق جو ہے اس کی فضیلت کے اندر ہم شامل ہو جائے۔ وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی فضیلت کو بیان کریں گے۔